طوفان نوح کے بعد جب دنیا پھر سے آباد ہوئی تو ایک وقت کے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں میں قوم عاد ایک عظیم الشان ملت مانی گئی، جسے بڑی دولت و حشمت اور قوت و سطوت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مبد فیاض سے جسمانی برتری بھی میسر تھی۔ مگر افسوس انسان ضعیف البنیان جب دوسروں کی بنسبت کوئی دولت و قوت اور جاہ و عزت زیادہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، قوم عاد کی دولت و حشمت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وہ مالک ازلی کو بھول کر خود عالم کے مالک بننے لگے، توحید کا سبق بھلا کر خود کو منوانا شروع کر دیا۔ مختصراً یہ کہ شخصیت پرستی کے دروازے جو بت خانے کہلاتے ہیں، خدا سے غافل انسان کے لیے پھر کھل گئے۔ قوم عاد صفحہ ہستی پر قوم نوح کے 4 برسوں کے بعد نمودار ہوئی۔ اس قوم کے 13 بڑے بڑے قبیلے تھے اور سب کے سب گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق سکھانے اور اپنی ذات کی پہچان کرانے کے لیے انہی میں سے پھر ایک نبی پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں یہ برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو پورے 50 برس تک کامل استقلال کے ساتھ دعوت حق دی، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں جان سے مار ڈالنے تک کی ٹھان لی، مگر آپ تھے کہ برابر میدان تبلیغ میں کامل استقامت کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ مگر افسوس، جو لوگ ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ان پر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق قوم عاد کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور ان سے کسی طور پر بھی دعوت حق قبول نہ ہونی تھی۔ قوم عاد نے کہا، اے ہود، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ کیوں کر اپنے خداؤں سے منہ پھیر لیں؟ تم جو کہتے ہو اس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اصل میں تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہمارے خداؤں نے تم سے ناخوش ہو کر تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اتمام حجت کے طور پر کوئی معجزہ دکھاتے تو قوم عاد کے لوگ بے تکلفی سے کہہ دیتے کہ یہ کوئی شعبدے باز یا جادوگر ہے۔ بالآخر جب آپ سمجھا بجھا کر تنگ آ گئے اور کوئی سبیل ہدایت کے راستے پر لانے کی نظر نہ آئی، تب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی۔ پورے 3 برس زمین پر پانی کی ایک بوند نہ پڑی، سرسبز و شاداب کھیت اجڑ گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، باغ ویران ہو گئے، غرض وہ قحط پڑا کہ سب کا حال پتلا ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کے اس حال پر ترس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو، اور سچے دل سے اقرار کرو کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چند کے قدرت الہی نے انہیں بہت ڈھیل دی، لیکن انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور اس پر مطلق خبردار نہ ہوئے۔ بالآخر جب ڈھیل انتہا کو پہنچ گئی تو ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چھا گئی۔ قوم عاد اسے اپنے لیے سحاب رحمت خیال کرنے لگی۔ ابر سیاہ کو مستانہ وار افق سے اٹھتے دیکھ کر قوم عاد کے لوگ خوشی میں جھومنے لگے۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے عقل کے اندھوں، تم سمجھتے ہو یہ کالی گھٹا یا ابر سیاہ جو افق سے ہر طرف پھیلتا ہے تمہارے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام لے کر آ رہا ہے؟ اے لوگوں، ڈرو اس سے، یہ تمہارے لیے پیغام اجل ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بالآخر مہلت کی میعاد ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب قوم عاد پر نازل ہوا۔ وہ ایک ہوا تھی، ایک زوردار ہوا۔ ہوا کیا تھی؟ قہر الہی تھا۔ انسان، حیوان تو کیا، بڑی بڑی پتھر کی مضبوط چٹانیں اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکیں۔ شدت باد نے قوم عاد کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخا کہ جسم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ جو لوگ اس طوفان سے جان بچانے کے لیے گھروں میں دپک کر بیٹھ گئے تھے، قہر الہی نے انہیں وہیں پر دبوچا، یہاں تک کہ بڑی بڑی سنگین اور مستحکم عمارتیں دھم سے زمین پر آ گریں۔ شہر کے گلی کوچے، بازار و شاہراہ پتھروں سے پٹ گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، سرسبز و شاداب گلشن اور باغ ویران ہو گئے۔ یہ طوفان بعد ہزاروں مربع میل پر محیط تھا۔ آج بھی روئے زمین پر احقاف کا وہ حصہ مرغزار جنت نظیر تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی مسائی کے طفیل چشم عبرت کے لیے واہ ہے۔
قرآن حکیم میں قوم عاد کی جسمانی برتری سے ایک ذکر یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم یاد کرو جب نوح کی قوم کے بعد تمہیں ان کا جانشین کیا اور بدن کا پھیلاؤ بھی تمہیں زیادہ دیا۔ ایک مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے، کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تیرے مالک نے آدارم کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جو بڑے قداور تھے، ان کے برابر شہروں میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لغت العرب میں ذات العماد کے معنی بقول امام راغب کے وہ بلند اور منقش عمارتوں کے ستون کے ہیں جن میں قوم عاد رہا کرتی تھی۔